مائک ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم علی بھائی. نیکسٹ کویشچن 9 نمبر کویشچن ہے محمد عمر بھائی کا, یو اے ای سے تھے. کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے ورقہ بن نوفل سے تصدیق کیوں کروائی اور گھبرا کے کیوں, جبکہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ ہم نے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ نبی کی طرح آپ پر وحی کی ہے. جی 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 میں سن چکا ہوں سوال, میں ان کا جواب دیتا ہوں. وہ کوئی پبلک کوشچن نہیں ہے, وہ کسی اسپیسیفکلی کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات ڈال دی ہوئی ہے, اس کا کوشچن ہے. پہلی تو میں ان سے ہی بات کروں گا, یہ جو آپ آیات سورۃ النساء سے یا باقی جگہوں سے کوٹ کر رہے ہیں, اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ نے کورولری بنا لی ہے نا اس کو. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی؟ پھر آپ ان حدیثوں کو بخاری مسلم کی غلط کہیں گے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ ڈالیں گے. میں آپ کو اب پھکی والا جواب دیتا ہوں, کیونکہ یہ گامدی صاحب نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا اس حوالے سے, ان کو بھی جواب مل جائے گا. یہ جو اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں, اس طرح اگر ہم کریں تو ہم قرآن پاک میں کئی ایک واقعات ایسے نکالیں گے جو ہم کہیں گے کہ قرآن خود قرآن کی ڈاکٹرن سے ٹکراتا ہے. اگر آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشری تقاضوں کی وجہ سے گھبراتے نہیں ہیں اور ایسے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوتے, تو قرآن میں ہی موجود ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور لوگوں کو سانپ نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے تو اللہ نے وحی کی. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت پہ یقین نہیں تھا؟ ظاہر بشری تقاضے ہیں. قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے سورہ مریم کے اندر, پھر بھی مجھے اولاد دے. اور جب اولاد کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا جب آپ کوئی شے نہیں تھے, تو کیا نبی کا یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے جبکہ خود دعا مانگ رہے تھے؟ بھائی تھا, لیکن وقتی طور پر بشری تقاضوں کے تحت بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جو پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور آپ کی بیوی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی, اس واقعے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. وہ ان کا تصدیق کرنا نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کے لیے ڈھارس کا موجب تھا. یہ تو نہیں تھا کہ وہ تصدیق نہ کرتے تو نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. ایسا نہیں ہے. ایک ایکٹیویٹی تھی جو ایک ایکسٹراڈنری ایکٹیویٹی ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ ڈسکشن کرنے کے لیے کسی علمی آدمی کے پاس چلا جاتا ہے, تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ تو نان سینس کوسچن ہے, اس کا تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. خام خواہ اس کو اس کے ساتھ اس حوالے سے کمپیئر کرتے ہیں. ورنہ تو انبیاء کرام کے جتنے واقعات قرآن کے اندر اس طریقے سے رپورٹ ہوئے ہیں وہ آپ انہیں شان نبوت اور عصمت انبیاء کے منافی سمجھنا شروع کر دیں گے. قرآن میں ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو کیوں قصد کر لیتا جب اللہ کا پیغمبر ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ حرام کام ہے, اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ.